أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے جو تمہارے اوپر سخت عذاب ڈھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ پچھلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں میں بنی اسرائیل کے اوپر جو انعام ہوا اس کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے بات سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور سب سے پہلی نعمت جو بیان کی گئی تھی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی ہے، یہ پہلی نعمت تھی ان کی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دوسری نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو بھی جب کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، اور جب کہ وہ تمہارے اوپر سخت عذاب ڈھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ دراصل اب یہاں سے جو اصل قصہ شروع ہو رہا ہے وہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون جو ہے کس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ دراصل فرعون جو ہے عام طور پر ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، جس کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی تھی، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ فرعون جو ہے ایک لقب ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ ان کے خاندان سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب، اور یہ فرعون جو ہے اس کی 400 برس جو ہے عمر رہی ہے، اور ان 400 برس کے اندر اس کو کبھی بھی سر کا درد بھی نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہتے تھے، اس فرعون کا نام تھا ریان۔ اس فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے زمانے کے اندر 400 برس کا فاصلہ ہے۔ تو یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، جس کا نام تھا مصعب۔ دراصل فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ مصر کی طرف جو ہے ایک بہت بڑی آگ آ رہی ہے جو فرعون کے ماننے والوں کے گھروں کو جلا رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کے گھروں کو کچھ نہیں کرتی۔ جب یہ صبح میں اٹھا تو نجومیوں کو جمع کیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، اس وقت نجومیوں کا بہت زور تھا، تو ساروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ آج رات مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تو سارے نجومیوں نے مل کر جو ہے یہی خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، یہ تیری جو بادشاہی چل رہی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اس لڑکے کی وجہ سے۔ کہ اچھا، اس وقت سے فرعون نے ساری دایاؤں کو جمع کیا جو بچہ جنوانے کے لیے جایا کرتی تھی کہ جیسے ہی بچہ جن جائے تو ہمیں خبر دے دینا،
اور اس کا حکم جاری ہو گیا کہ اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیں گے. اور اسی چکر کے اندر فرعون نے ہزاروں لڑکوں کو اس نے قتل کر دیا. اب اتفاق یہ کہ ان کے ہی ماننے والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر یہی چلتا رہا تو ہمارے لوگ بھی تو اس میں مریں گے، آگے نسل کیسے بڑھے گی، آگے چل کر جو ہے تمہاری بادشاہت تو یوں ہی ختم ہو جانے والی ہے. تو فرعون نے پھر حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے اور 1 سال نہ قتل کیا جائے، یعنی 1 سال قتل کا زمانہ ہو اور 1 سال قتل کا زمانہ نہ ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ جس وقت قتل کا زمانہ نہیں تھا، قتل کا سال نہیں تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے. اور پھر جب دوسرا سال آیا، جب قتل کا زمانہ شروع ہوا، یعنی اس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اسی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا زبردست ہے کہ چاہے زمین والے کچھ اپنا نظام بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہی بات چلتی ہے. جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. پورا آگے جو ہے قرآن کریم کے دوسری صورتوں میں واقعی تفصیل سے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھو اور دریا میں بہا دو. اور اسی لڑکے کو، اسی موسیٰ علیہ السلام کو جس کو فرعون مارنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بڑا کر کے بتایا. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کو یہی بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. فرعون جو ہے بنی اسرائیل کو بہت عذاب دیتا تھا، جو یہاں پر بتایا نا کہ بری طرح سے تمہارے اوپر عذاب ڈھاتے تھے وہ لوگ. ان سے جو ہے گارے مٹی کا کام کرواتا تھا، تعمیر کا کام کرواتا تھا، بڑے بڑے سامان جو ہے بنو اسرائیل سے اٹھواتا تھا. ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی خدمت جو ہے بنو اسرائیل سے لی جاتی تھی. پھر آگے فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. کیونکہ عورتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا کیا مطلب؟ عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عورتوں کو بڑا کر کے ان سے کام لیں گے اور دوسرا اپنے محل میں بلوا کر ان کی خدمت لیں گے. یہ عورتوں کے 2 کام تھے، اس لیے عورتوں کو کچھ نہیں کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہاری رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن ہم نے ان ساری آزمائشوں سے تم کو کیا کر دیا؟ نجات دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو فرعون سے بھی نجات دے دی، فرعون کے ماننے والوں سے بھی نجات دے دی، اور وہاں پر جو تمہارے ساتھ عذاب ہو رہا تھا، تمہارے ساتھ جو تکلیفیں اٹھائی جا رہی تھی اور تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان ساری تکلیفوں سے ہم نے تم کو نجات دے دی. یاد کرو، اللہ کہہ رہے یاد کرو یہ ساری نعمتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. لیکن ہمیں اس آیت کے ذریعے سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملا کہ آدمی دنیا کے اندر یا تو اچھائی کی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے، یا پھر تکلیف والی زندگی گزارتا ہے. اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ یہی ہے. کبھی کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ تکلیف، کبھی سکون، کبھی راحت، کبھی تکلیف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آدمی کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے جبکہ ہم نے اس کو تکلیف سے نجات دے دی. ہمارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی کسی وجہ سے، لیکن اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے نکال دیا. اس مصیبت کو یاد کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے. وہاں سے نکل کر اچھائی کی طرف آ جانا، سکون والی زندگی کا مل جانا.
آدمی گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا تھا، شراب میں، کباب میں، اللہ کی نافرمانی میں، لیکن اللہ نے اس زندگی سے نجات دے کر نیکی والے راستے پر چلا دیا۔ اللہ کہتے اس کو بھی یاد کرو، یہ ہم نے دیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی ہے، ورنہ کسی اور کی طاقت نہیں تھی کہ تم کو سیدھے راستے پر لاتے اور اس تکلیف سے نکال کر سکون والی زندگی دیتے۔ تو ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کسی مصیبت سے دور کر دیا ہو، اس کو یاد کرنا چاہیے آدمی کو۔ یاد کرنے پر فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے تکلیف پر صبر ہے، اور تکلیف نہ ہو اور سکون والی زندگی ہو تو اس پر شکر ہے۔ یہ تو آدمی شکر اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا تو اپنے مولا کو راضی کر کے زندگی گزارے گا۔ اب معاملہ پھر کیا ہوا؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے ہو گئے اور فرعون کے سامنے جو ہے بڑے ہوئے، اور آپس میں پورا واقعہ جو ہے تفصیل سے تو آگے آئے گا، میں یہاں پر مختصر بیان کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ دیکھنے لگے کہ فرعون جو بنو اسرائیل کے اوپر جو ہے بہت سارے عذاب ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لو اور مصر سے روانہ ہو کر فلسطین شام چلے جاؤ، ہجرت کر لو یہاں سے، کیونکہ یہ لوگ تم کو اپنے دین پر باقی نہیں رکھیں گے۔ اتنا سارا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام جو ہے راتوں رات اپنی قوم بنو اسرائیل کو کہا کہ راتوں رات ہم کو نکلنا ہے، سامان تیار کرو۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے گھوڑوں کی جو زین ہے وہ اپنے گھر میں باندھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گھوڑے کی زین باہر باندھ رہے ہو اور کوئی فرعونیوں میں سے کوئی تم کو دیکھ جائے اور اس کو شک ہو جائے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھوڑے کی زین تم کو کسنی ہے، یعنی جو بیٹھنے کی، جو گھوڑے اوپر بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے اس کو زین کہا جاتا ہے، اس کو اپنے گھر میں باندھنا۔ اب جب ساری تیاری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، اپنے قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون کی تو جو ہے ایک سازش یہ تھی کہ ان کی نسل بھی ختم ہو جائے، ان کے لڑکے پیدا ہی نہ ہوں، اور دوسری اس کی ایک سازش یہ تھی کہ جب نسل ہی نہیں رہے گی، بیٹے ہی نہیں رہیں گے تو آگے ان کی نسل بڑھے گی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سازشوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے تھے، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنائے گئے اور اپنے سارے بھائیوں کو، اپنے والدین کو مصر بلا لیا تھا، جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تھے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام جب آئے تو یعقوب علیہ السلام کے پیچھے صرف 73 لوگ تھے۔ کتنے؟ صرف 73 لوگ۔ لیکن جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکلے تو 6 لاکھ کا مجمع تھا۔ کتنا؟ 6 لاکھ کا مجمع۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کے اندر اتنا اضافہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو 6 لاکھ کا وہ لشکر تھا۔ تو وہ نکل گئے راتوں رات، اور راتوں رات کے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اتفاق کہ وہ راستہ گم گئے۔ جس راستے کی طرف جانا تھا وہ راستے کے بجائے دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا، اور دیکھا تو سامنے اتنا بڑا سمندر ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی طرف چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اور مشرق کی طرف دیکھا تو یہاں پر تو سمندر ہے، کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے، قول اصحاب، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو اب پھنس گئے، ہم تو کیا ہو گئے؟ پھنس گئے۔ اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے ہم کو مروا دیا۔ کیا کر دیا؟ اب سامنے دریا ہے اتنا بڑا، اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب فرعون کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بنو اسرائیل جو ہے یہاں سے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل گئے ہیں، اور تو فرعون بھی جو ہے ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا حامان اور قارون کے ساتھ۔ اب صبح ہو گئی، اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو سامنے کھڑے ہیں،
اور سامنے جو ہے ایک بہت بڑا دریا ہے. اور یہ دریا کون سا تھا؟ اکثر لوگوں جو ہے اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ دریا دریائے نیل نہیں بلکہ دریائے قلزم تھا. بحر قلزم جس کو کہا جاتا ہے بہت بڑا دریا ہے، یہ بحر قلزم کے نام سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور صبح ہو گئی اور دیکھا کہ فرعون کا لشکر نظر آ رہا ہے، دھول اڑتی ہوئی آسمانوں میں نظر آ رہی ہے، گھوڑے کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں. اب سامنے آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہم کو برباد کر دیا، ہم کو ختم کر دیا، ہم تو پکڑے جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، وہی جواب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غار میں حضرت ابوبکر کو دیا تھا. کیا دیا تھا ابوبکر کو جواب؟ جب دیکھا کہ مکہ کے قریش جو ہے اور دشمن جو ہے وہ غار کے نیچے آ گئے تو ابوبکر نے کہا تھا کہ یا نبی اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے جھانک کر ہم کو دیکھ لے کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں ہم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور مکڑی نے وہاں پر جالا تن دیا تھا، وہیں سے وہ لوگ واپس ہو گئے. بس یہی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو دیا، قال ان اللہ معنی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین، عن قریب کہیں نہ کوئی راستہ نکالے گا. فوراً جبرائیل امین آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جو تمہارے پاس لاٹھی ہے اس کو دریا پہ مارو. وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر ماری. اللہ کا کرنا کہ 12 راستے بن گئے 12 قبیلوں کے. موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے 12 راستے کھول دیے اور اس کے اندر سے وہ لوگ جو ہے چلے گئے اور دریا کو پار کر دیا. اب یہ فرعون جب آیا تو اب فرعون کی بات دیکھو کہ اس نے کیا کہا. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون جب آیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں نا، میرے حکم کی وجہ سے یہ دریا پھٹ گیا. حالانکہ پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر کرتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ہی تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے پڑھا ہے تاکہ ہم تم کو نجات دے دیں یہ جو ہے فرعون سے اور فرعون کے ماننے والوں سے. بکم، تمہاری وجہ سے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا دریا کو پھاڑنے کا، لیکن تم جب ایسی جو ہے کشمکش میں پھنس گئے، چاروں طرف سے تم گر گئے، اب کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا، ہم نے جو ہے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم کو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو اسی کے اندر ڈبو دیا. اب مفسرین نے کچھ یہاں پر باتیں نقل کی ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ میرے حکم سے جو ہے دریا پھٹ گیا، اب اس پورے لشکر کے اندر سارے کے سارے گھوڑے تھے، کوئی گھوڑی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو انسان کی شکل میں بھیجا اور گھوڑی لے کر بھیجا، اور وہ گھوڑی جو ہے سمندر میں جا گری. اور فرعون کا جو گھوڑا تھا اس نے جو ہے گھوڑی کی بو کو محسوس کیا تو وہ بھی اندر چلا گیا. کہ گھوڑی آگے گئی تو گھوڑا بھی اندر پیچھے پیچھے چلا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ پیچھے سے آواز دے کر آئے کہ چلو چلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملو. تو پورا لشکر جو ہے دریا کے اندر چلا گیا. جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وہ پورا کا پورا پانی جیسا تھا پھر سے ویسا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. آج اس کے فیصلے کا دن تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سارا کا سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. وہ پار ہو گئے تھے، ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا ذکر کیوں کیا کہ تم سارا نظارہ دیکھ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنو اسرائیل کو یہ نعمت تھی کہ تمہارا دشمن تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارے سامنے اللہ نے ڈبو دیا ہے، ہم نے ڈبو دیا، یہ ہماری طاقت کی وجہ سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی یاد کرو. کیا کرو؟ یہ بھی یاد کرو. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں تو بنی اسرائیل کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم نے تم پر کی ہے. ان کی جو کلا بازیاں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے. وہ قوم کتنی ٹیڑھی تھی،
اس کا بھی آگے ذکر آئے گا. لیکن اس دوسرے آیت سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا ملا؟ یہاں پر بھی جو ہے یہی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی ہم کسی مصیبت سے باہر نکل کر سکون والی زندگی میں آ گئے تو اس زندگی کو یاد کرنا چاہیے. اس زندگی کی یاد کرنے سے اطاعت پر مدد ملتی ہے، اللہ کی فرما برداری پر مدد ملتی ہے. آدمی پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہے کہ میری پچھلی زندگی اور اب والی زندگی کے اندر کیا فرق ہے، اس وقت میں کتنے نیک عمل کرتا تھا، اب والی زندگی میں کتنے نیک عمل کرتا ہوں، تو اس کے سامنے ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ میرا اپنا عمل اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. آدمی کو ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا انعام تھا. پہلا انعام تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی. دوسرا انعام کہ ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دے دی. اور تیسرا انعام کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے سمندر کو پھاڑ دیا. یہ تین انعاموں کا یہاں پر ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.